اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ حزیرہ مادویہ شہادات پور ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ مصطفی مسجد و عیدگاہ شہادات پور ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بدھ دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام مہدویہ دائرہ میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ اسلام چوک، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی ید اللہ، بانی دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان ضلع سانگڑ، بزم فکر مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر سید عبدالجبار فخر دائرہ میدویہ برادری انٹرنیشنل، بزم فکر فخر دائرہ میدویہ برادری سید اعجاز الدین شاہ انٹرنیشنل، خادم ملت خادم فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ ابھی میرے پاس 2 ویڈیو آئی ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو حقائق کا علم ہو کہ کس طرح قوم کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریحان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے ویلفیئر کے لیے، کون کہتا ہے ویلفیئر کے لیے بنائی تھی؟ یہ عقیدے کی بنیاد پر تنظیم ہے انجمن دائرہ میدویہ شہادات پور، جو میدویوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ یہ انجمن دائرۃ الاسلام ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے صرف اپنے مفادات کے اصول کے لیے آپ لوگوں نے بنائی تھی، جس میں آپ تمام لوگ اس گناہ میں شریک تھے عرفان شاہ کے ساتھ۔ پھر آپ نے عظیم الدین شاہ صاحب کو ٹیشو پیپر سمجھا کہ زمین کا قبضہ چھڑانا ہے، تو عظیم الدین شاہ صاحب کو ان کی جگہ صدر بنا کے سارے اسی میں شامل تھے۔ مہران شاہ بھی اسی کے سرپرست اعلیٰ جب بھی تھے۔ آج ان میں ایسی کون سی برائی پیدا ہو گئی یار؟ وہ تو کل بھی ویسے ہی تھے، آج بھی ویسے ہی ہیں، کیا فرق پڑا ہے ان میں؟ جو آج ان کے اتنے خلاف ہو گئے تلوے چاٹنے والے۔ اور آپ لوگ کو اتنا خوف ہے کہ آپ نے دائرہ ہی ہٹا دیا۔ ابے دائرہ شناخت تھا نا ہمارے باوجداد کی، اور پھر میں بھی تو اس برادری کا حصہ ہوں، مجھے تو آپ نے وہاں سے بھگا دیا۔ بولا جی آپ کی آئے کیوں ہیں؟ ابے دعوت نامہ پہنچا، میں آ گیا، میں نے کہا دیکھتا ہوں یار کون سی برادری ہے جس نے دائرے کا نام ہی مٹا دیا ہے۔ اتنا خوف ہے تم لوگوں کو تو کس بات کی بات کر رہے ہو یار؟ اور پھر اپنے ماں باپ کو قادیانی کہنے والے ہماری برادری کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے باوجداد تو قادیانی نہیں تھے یار، یہ تم لوگوں نے کیا اپنی جان مال بچانے کے لیے اور پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ کیا حق ہے تمہارا اس پراپرٹی کے اوپر؟ جاؤ یار، رہو انہیں کے ساتھ۔ اہل سنت جو بن گئے تم لوگ، پیدائشی اہل سنت ہو نا تم لوگ؟ کون سے اہل سنت ہو؟ کون سا امام ہے تمہارا؟ اس کا نام ہی بتا دو مجھے۔ جس امام مالک کو ماننے والے اہل سنت اس کا نام بتا دو ایک کا، تو مان جاؤں میں یار، پتہ چلے کون سے والے ہو۔ ابھی ان میں بھی 50 فرقے ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ اصل اہل سنت ہم ہیں جن کی شناخت اسلام ہے، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں امام کو برحق مانتے ہیں، اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ اگر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو تم جیسے بے عمل لوگوں کی وجہ سے، جو آج بھی پراپرٹی کے لیے لڑ رہے ہو۔ تم پراپرٹی چھوڑ دو نا یار، برادری میں یکجہتی پیدا کرو، بغیر پراپرٹی کے بنا لینا نہیں۔ یہ تو انہوں نے بنائی جن کا عقیدہ یہ تھا، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ شرم سے ڈوب مرو۔ الگ قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، تم لوگ پراپرٹی کے چکر میں پڑے ہو۔ ابے تم سے اچھا ہے پھر بھی میری نظر میں، تمہاری طرح منافق تو نہیں ہے جو کچھ کر رہا ہے ڈٹ کے کر رہا ہے۔ تم تو گھروں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو ریحان صاحب، اور جتنے بیٹھے ہیں سب منافق ہیں۔ اگر تم منافق نہیں ہوتے
تو یہ حرکت نہیں کرتے جو کل کی آپ لوگوں نے دکھا دیا کہ واقعی بد نسل لوگ ہو تم. اگر نسلی ہوتے تو یہ حرکت نہیں کرتے. اپنے آباء و اجداد کو قادیانی قرار نہیں دیتے. میں نے تو نہیں دیا اپنے والدین کو قادیانی قرار، نہیں تم لوگوں نے کیا جا کے فضان مدینہ میں. اور دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج ان کے لوگ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرو تم لوگ یار. تم تو کہہ رہے میرا کاروبار تباہ ہو گیا. ابھی لیڈر تم بن رہے ہو. فیصل کو آگے کر دیا تم نے. اور کل تم ہی لوگ پھر میران شاہ کے پیچھے ہو گئے. یہ بھی میں تمہیں بتا دوں. تمہاری اوقات یہ ہے منافقوں کی. یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں سب منافق ہیں. دونوں ویڈیو دیکھ لو کہ اسلم علی منافق ہے یا تم لوگ منافق ہو. کیا اسلم علی کا حق نہیں ہے؟ تمہارا حق ہے. اب اسلم علی تو عقیدے پہ کھڑا ہے. اس کا حق پہلے ہے تم سے، منافقوں سے. پراپرٹی لوگ ہے، تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے. پراپرٹی چھوڑ دو نا یار. اب یکجہتی پیدا کرو اپنے اندر. اہل سنت بنو نا یار. منافق کیوں بنے ہوئے ہو؟ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. تم لوگوں پر لعنت برس رہی ہے. تمہارے چہروں پر پھٹکار برس رہی ہے اور برسے گی. بھلے عقیدہ چھوڑ جاؤ یار. اس سے پہلے بھی کتنے لوگ عقیدہ چھوڑ گئے. میران صاحب کے بھتیجے شیعہ ہو گئے. لیکن یہ حرکت انہوں نے نہیں کی جو تم لوگوں نے کی. سالوں سارے بیٹھے ہو نا پرانے تلوے چاٹنے والے میران صاحب کے. لعنت تو تم سب کے اوپر. اللہ کی لعنت تو پڑے گی. میں بھی لعنت بھیجتا ہوں تم لوگوں کے اوپر. کر کے دکھاؤ ذرا قبضہ. تم لوگوں کی مثال وہ ہے کتا گھر کا آنا گھاٹ کا. تمہیں کوئی نہیں قبولے گا. کتنا یقین دلاؤ کسی کو. میران صاحب کے تلوے چاٹنے والوں شرم سے ڈوب مرو. لعنت ہو تم لوگوں کے اوپر. وہ جیسا بھی ہے کم سے کم اس کے ساتھ تو کھڑے رہتے. کیوں غداری کر گئے؟ کل تک تو اسلم علی گنڈا کہتے تھے تم لوگ. تم ہو گنڈے بدماش. سب پر لعنت تم پر. جو اپنا عقیدہ چھوڑ گئے ان سب پر لعنت. دیکھتا ہوں میں کیسے قبضہ کرتے ہو تم. چلو سب کو ابھی میں تمہارے خلاف درخواست دے رہا ہوں کہ سب اب بھی میران صاحب کے ساتھ ہو. تم منافق ہو. میران صاحب کے چیلو. جو کہتا تھا امرنا صدق نہ کرتے تھے. دونوں ویڈیو بھیج رہا ہوں لوگوں کو. تمہارے چہرے سامنے آ جائیں. اسلم علی سے لڑو گے تم سالو. تم میں جرت ہے. اسلم علی وارث ہے. ثابت کر سکتا ہوں کورٹ میں. تم لوگ کون ہو؟ تم تو پیشیاں بھگتتے رہو. کیا جیداری ہے؟ وہ دیکھو محمد علی شاہ بیٹھا ہوا ہے ہار پہن کے. ابھی اس کی اوقات ہے ہار پہن کے بیٹھے مہمان خصوصی بن جائے. رات کے اندھیرے میں آ کے جو ہے وہ لوگوں میں پیسے تقسیم کر کے کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا لیڈر بن گیا. ریحان صاحب تم بھی لیڈر بن گئے کیا؟ کوئی اور کھڑا ہوتا نا تمہاری جگہ. تمہارا تو کاروبار تباہ ہو گیا یار قوم کی خاطر. فیصل اکرام کو دیکھو بغیرت کو کیسا بیٹھا ہو. ایک بھائی باہر بھاگ گیا. آئے نا سامنا کرے نا. بھاگ کیوں گیا ملک چھوڑ کے میران صاحب کی طرح؟ اتنا جیدار تھا تو. ابھی دوں گا نا درخواست. کہوں گا ان سب کو ملوث کرو اس کیس میں. سب کے بیانات لو. سب کو کورٹ میں بلاؤ. ان کو ننگا کرو. ان کو سب کو سالوں کو. میران صاحب کے حامیوں کو. اللہ تم سب کو غارت کرے. امام علیہ السلام کے انفرامین در اتفاق نصرت دیئیں در نفاق عظیمت دیئیں. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم. بعمل مقبول بے عمل مردود. میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد کے ساتھ تم جیسے منافقوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان. نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار. MC نیوز آج دی واب TV پاکستان.